قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی۔ ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی۔ ابو جہل نے اعلان کہ خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہیں نا مد بریاں سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چل نا۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گھنٹا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نا میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے میں چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے ہیں وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ ایک اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن ابی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے۔ مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی،
میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے, اب تجھے کیا ہوا, پانی پانی ہو گیا, تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا, بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم, جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں, نیزے تھے, برچیاں تھیں, بھالے تھے, مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہنے لگے جا پاگل ہو گیا, ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی, وہ تو خالی ہاتھ ہیں, بکواس کرتا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو, ان کے پاس بڑا کچھ تھا. اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے, یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے. تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کریں, جینا سیکھیں, لڑنا سیکھیں, میدان میں رہنا سیکھیں. سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہٰذا حق لینا سیکھیں, حق پر کھڑے ہونا سیکھیں, اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے ایک خاتون نے پوچھا, میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہوتا, کوئی ضرورت نہیں, منہ ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت, یہ کوئی بلیک میلنگ ہے. ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ ویکھی, تو بلکہ آنکھ میں ویکھنا بھی نہیں چاہتی, تو ادھر رکھ, اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا, جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے, پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی, جو خاندان کی, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا. اور یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میں فلاں آدمی کی بڑی عزت کرتا ہوں پر میں اس کے باپ کی عزت نہیں کرتا. میں اپنے استاد کا بڑا احترام کرتا ہوں, وہ میرا استاد ہے نا, اس کے ابا جی تو میرے استاد نہیں نا. یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی. آپ فطری تقاضوں کو سمجھیں. جو آدمی آپ کے لیے قابل اکرام ہے اس کی ہر چیز قابل احترام ہے, آپ کو اس کا اکرام کرنا ہے. یہ پوری دنیا میں اصول لاگو ہوتا ہے, پوری دنیا میں. ہم جو سادے لوگ تھے, دیہاتی لوگ تھے, ہم تو کہتے تھے کہ جہاں بیٹھ کے میں روزی کماتا ہوں میں تو اس جگہ کی بڑی عزت کرتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کریم مجھے یہاں سے حلال رزق عطا کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو چیزیں قابل اکرام ہوں گی, قابل احترام ہوں, ان سے منسوب چیزیں بھی ہمیشہ قابل احترام ہوتی ہیں. لباس سارا ہی کارخانے میں بنتا ہے, لیکن جو قدر احرام کی چادروں کی ہوتی ہے نا وہ باقی لباس کی قدر نہیں ہوتی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ احرام کی چادریں سستی ہوں اور باقی لباس مہنگا ہو, لیکن یہ تو نسبت ہے نا کہ یہ حرم شریف پہن کے جانی ہے. تو آپ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں, محفوظ کریں اس کو کہ جو بھی قابل. قرآن مجید فرقان حمید نے نا جب تعریف کی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ساتھ حضور کے صحابہ کی بھی تعریف فرمائی, اہل بیت کی بھی تعریف فرمائی, حضور کی امت کی بھی تعریف فرمائی. یہ پہلو بڑا قابل غور ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, بس نہیں. والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, وہ کافروں پہ سخت ہیں, رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے نرم دل. تو جو حضور علیہ السلام کی تعریف قرآن مجید جب بیان کرتے ہیں تو ساتھ حضور کے غلاموں کی, صحابہ کی, صرف صحابہ کی تعریف بیان کی. پھر آگے چل کے فرمایا اگر تمہیں دعویٰ ہے نا رسول اللہ کی غلامی کا اور تمہیں احساس ہے نبی پاک کی محنتوں کا, تو پھر اس طرح کرنا, حضور کے اہل بیت سے پیار بھی کرنا, نبی پاک کے گھرانے کی غلامی بھی کرنا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى,
محبوب ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے اجر کوئی نہیں مانگتا، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ اس انداز کو آپ سمجھیں، جس طرح نبی پاک کو سب سے افضل نبی ماننا شرط ہے، اس طرح حضور کی امت کو ساری امتوں سے افضل ماننا بھی شرط ہے۔ کنتم خیر امت، یہ قرآن کی نص ہے۔ اللہ نے کہا میرے نبی کے غلاموں تم بہترین امت، خیر امت، تم بہترین لوگ ہو۔ یا اللہ، کچھ تو ایسے ہیں جن کی زندگی بڑی مختصر ہوئی، کچھ تو ایسے ہیں جنہیں ایمان نصیب ہوا تو کچھ مہینوں میں انتقال کر گئے۔ تو حضرت نوح کی قوم تو 1550 سال نمازیں پڑھتی رہی، بعض لوگ ایسے تھے 1550 سال عبادت کی، اور یہاں تو بالغ ہونے کے بعد کسی کو 25 کسی کو 20 سال ملے۔ تو رب فرماتا ہے ہو بہترین، یہ تم نے ماننا ہے اس لیے کہ تم میرے نبی سے نسبت رکھتے ہو۔ ہمارے ہاں نا جب سے ماحول میں خشکی آئی ہے نا، تو لوگ نسبت کیا ہوتی ہے جی؟ آپ بھائی ہم بھی کہتے ہیں خالی نسبت نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نسبت کو بالکل چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ کیسے چھوڑیں گے آپ نسبت؟ آپ کس طرح کر کے جو ہے، ہمیں تھوڑا تھوڑا موقع ملتا ہے کچھ بڑے اداروں میں جانے آنے کا، تو یہ جو ہمارے بالخصوص یونیورسٹی سے کالج سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو نماز بڑی مشکل ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں غلامی بھی کرو، معاذ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو مزاجوں میں طبیعتوں میں، اور آہستہ آہستہ یہ بات بڑی ہے آگے، اب تو مذہبی طبقات کو بھی دلیل چاہیے، جو کسی بزرگ کی بات کو بھی حجت سمجھتے تھے اب انہیں بھی دلیل چاہیے، وہ بھی دلیلیں مانگتے پھرتے ہیں۔ نسبت ایک حسن ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اور یہ میں ابھی تک میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، صرف قرآن مجید کی آیات عرض کر رہا ہوں۔ نسبت ایک حسن ہے۔ ائمہ اربعہ کا ایک فتویٰ ہے، امام صاحب کا بھی، امام مالک کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی، بلکہ صاحبین بھی اس پہ متفق ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد بھی، ایک فتویٰ ہے مشترکہ ائمہ کا کہ قرآن مجید کا ادب کرنا ہے، اور یہ جو گتا ہے نا، یہ جزوِ قرآن تو نہیں، اس پر آیتیں تو نہیں، اس پہ کچھ چیز قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے لکھی، لیکن اس گتے کو بھی آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں امت کا متفق کا آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں، متفق کا، جس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ بھائی یہ جو اوپر گتا لگایا جاتا ہے نا، یہ صرف قرآن مجید کی جلد کو مضبوط کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا جائز۔ حضرت جی گتا ہے، یہ قرآن نہیں، لیکن قانون بن گیا کہ قرآن سے جڑ تو گیا ہے نا، قرآن سے جڑ تو گیا ہے نا، لہذا چونکہ جڑ گیا ہے اب قابل احترام ہو گیا ہے، اب یہ قابل اکرام ہے، اب یہ قابل اعزاز ہے، اب اس کا ادب کیا جائے گا، اب اس کا اکرام ہے۔ یہ ملنگوں کی باتیں نہیں، یہ پیروں نے اس لیے نہیں یاد کرائیں لوگوں کو کہ پیری مریدی چمکے۔ یہ سنو، پڑھے قرآن مجید 15واں 16واں پارہ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ گئے ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا ہے۔ کبھی کبھی کھویا کریں قرآن و سنت میں، آپ کو لطف دے گا قرآن و حدیث۔ جا کے دیوار سیدھی کی ہے نبیوں نے، اللہ کے مقرب بندوں نے۔ تو حضرت خضر پوچھتے ہیں، یہ خضر بھی لفظ ہے اور خضر بھی ہے، تو جا کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے دیوار سیدھی کر دی، اور بندے اتنے خشک تھے کہ پانی تک نہیں پوچھا، بیٹھنے کو چارپائی نہیں دی، نبیوں نے دیوار سیدھی کی، مستریوں مزدوروں کی طرح کام کیا، دیوار سیدھی کی تو کہا کس کی دیوار تھی، کیوں سیدھی کی، کہا 2 یتیم بچوں کی تھی، اگر گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، کام نبی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دیوار نبیوں کی اولاد کی ہے، یہ لفظ نہیں ہے، نسکتی وکان ابوہما صالحان، فرمایا اس لیے سیدھی کر رہے ہیں کہ ان کا ابا صالح آدمی تھا، ان کا والد نیک آدمی تھا، ان کا والد۔ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ ہٹے ہیں اصل سے، اور بڑی تیزی سے بحث ہونے لگی ہے، اور میرا دور تو بحث کا دور ہے۔ اس بیچارے کو بالکل روح ابجد کا نہیں پتا، بحث اس سے بھی کرا لو جتنی مرضی کرا لو، لمبی چوڑی بحثیں لوگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نکلتا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ آپ کوئی بھی میڈیا کوئی بھی کھول لیں، جو اتنا زیادہ بدتمیز ہے نا، جو ہر بزرگ کے بارے میں بک بک کرے، جو ہر بندے کو برا کہے، جو ہر ایک کی پگڑی کھول کے رکھ دے، وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ جو اس کو بھی گالی دے، اس کو بھی برا کہے، یہ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، یہ بڑا بننے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑا بننے کے لیے ایسے ایسے۔ اور میری قوم بڑی منفرد ہے،
کبھی کبھی تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں تو لوگ دکھاتے ہیں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا کوئی جواب دیں، تو میں کہتا ہوں یار آپ نے تو ہمیں بڑا سستا سمجھ لیے، ہر بندے کا جواب دیں، اس کی اوقات ہے اس کو جواب دیا جائے، ہر ایک کو آپ جواب دیں، ہر ایک کو تو جواب نہیں نہ دیا جا سکتا۔ حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قانون بنایا کہ جب جاہل بحث کرے نا اسے سلوٹ کرنی ہے، وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں، جاہل جو ہوا وہ کہے گا صحیح کہ میں وہ جی میرے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ تو بھاگ گیا، وہ بھائی بھلا کیوں نہیں کھڑا ہوا، اس نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تیرے سامنے وہ قابل التفات ہی نہیں، تو میرے عزیز اتنا زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں، ادب کریں، اکرام کریں، احترام کریں۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے، میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ادب کرو مجھ سے پیار کو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، میری وجہ سے میرے غلاموں کا اکرام کرو۔ یہاں بحث ہوتی ہے، صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں اور بے لگام ہو کے تبصرے کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اہل بیت نبوت، یار تو نے بہت بڑی جرت نہیں کی یہ بات کہہ کے کہ ذرا علی کو مولا بھی نہ کہنا، بہت بڑا سیانہ بندہ ہے، سنا ہے بہت اونچی جگہ بیٹھ کے درس دیتا ہے، بڑی محترم جگہ، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا کے کئی معنی ہیں تو کچھ جاہل بندے ایسے ہیں جو معنی بدل کے اور معنی میں لے لیں گے، لہذا حضرت علی کہو مولا نہ کہو، یعنی اسے بھی مولا نہ کہو جسے نبی پاک نے مولا کہا ہے، اسے بھی مولا نہ کہو، اس کی بات مان کے یار آپ دین کا حسن ضائع کر رہے ہیں۔ آپ رسول کریم علیہ السلام جس کا جو اعزاز بیان کریں گے حضور کی نسبت کی برکت سے امت اس کا وہ اعزاز نہ صرف مانے گی بلکہ جانے گی۔ کیا خوبصورت جملے، حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں سے دیکھا، صحابہ ہمارا بڑا بھلا کرتے تھے نا، کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں، تو حضور سمجھ گئے کہ اس کی نظروں میں سوال ہے۔ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے تجسس سے دیکھا تو حضور مسکرائے، سوال میرے اندر تھا کہ حضور ہم تو دیکھ رہے ہیں تو جو نہ دیکھ سکیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، تو حضور نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ، اس کا خالی ذکر بھی کرتے رہنا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کی سیڑھیاں بتائیں، جو آداب کے طریقے رسول کریم نے بتائے، وہ سارے اس لیے بتائے کہ امت ان کا ادب کرے، امت ان کا اکرام کرے، امت ان کا احترام کرے۔ ہمارے محدثین کی ایک پوری جماعت گزری ہے، ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں جناب بہت سارے لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی، بی بی پاک سے، خاتون جنت سے زیادہ روایات مروی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ایک صوفی بزرگ نے کمال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ تھے جو ڈرتے تھے کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو پھر آپ کو نا اس کے احوال بھی بیان کرنے پڑتے ہیں، تو بڑے لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا بڑا نام سیدہ پاک کا اور ہم اس پر بات کریں، سیدہ پاک پہ بات کریں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بات میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے، ڈر آتا اوہ ہو اتنی مقدس ہستیاں، لوگ کانپتے تھے، توبہ توبہ۔ اب تو بحث کرتے ہیں، کہتے تھے حضور کی ازواج کے بارے میں بات کریں، ام المومنین حضرت خدیجہ کی بات کریں، حضرت حفصہ کی بات کریں، ام حبیبہ کی، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی بات کریں، لوگ ڈرتے تھے، خبردار کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے۔ بھائی نسبت کا اکرام، جب کوئی حضرت عائشہ کی عزت کرتا ہے تو دراصل میرے نبی پاک کا اکرام کرتا ہے، جب اہل بیت نبوت کا ادب کیا جاتا ہے تو رسول کریم کا ادب کیا جاتا ہے۔